بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. 4 صفر المظفر 1441 ہجری بمطابق 4 اکتوبر سن 2019 عیسوی. حسب اشتہار خطبہ جمعہ دا عنوان ذیشان ام الرسول حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل، مناقب اور حالات زندگی تے معنون ہے. سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نال صرف چچا دا رشتہ نہیں رکھ دے بلکہ 3 رشتے نے آپ دے. ایک تو حضرت حمزہ آپ دے ام محترم یعنی آپ دے چچا جان نے، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خالہ زاد بھائی بھی نے، اور تیسرا آپ دے رضائی بھائی یعنی دودھ بھائی نے. حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دودھ دعا نے پیتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سیدنا حضرت حمزہ نے بھی اور حضرت ابو سلمہ نے بھی. اے رضاعت دا جو مسئلہ ہے حقیقی رشتے جیسا شمار کیتا جاندہ ہے. اور جو تیسرے رشتے دا میں تذکرہ کیتا ہے کہ حضرت
حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ مکرمہ جنابہ حالہ بنت وہیب یا بروایت دیگرے حالہ بنت وہیب دے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ دے والد محترم جناب خواجہ عبد المطلب دونوں مدینہ وچ ایک گھر ویائے گئے. ایک بھائی دے گھر باپ دی شادی ہوئی, دوسرے بھائی دے گھر بیٹے عبداللہ دی شادی ہوئی. چنانچہ سیدہ آمنہ بنت وہب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ بنو زہرہ دے قبیلے دے سردار وہب دی بیٹی نے, اور وہب دے دوسرے بھائی وہیب اس دی بیٹی حالہ ہے جو والدہ محترمہ سیدنا حضرت حمزہ ہے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب اور حضرت حمزہ دی والدہ حالہ بنت وہیب یہ دونوں حقیقی کزنہ نے, چچا زاد نے. اس رشتے دے اعتبار نال حضرت حمزہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں خالہ زاد نے. تو ایک رشتہ چچا اور بھتیجے دا, دوسرا رشتہ کہ آپ خالہ خالہ دے نے, اور تیسرا رشتہ رضاعت دا یعنی دودھ ایک دائی دا دونوں نے پیتا ہے. میں یہ بھی عرض کردہ چلا جاواں کہ عرب دے اندر کثرت ازدواج دا بہت رواج سی, یعنی زیادہ تو زیادہ شادی. حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیاں 6 دادیاں نے, اور تھوڑی جی میں تفصیل عرض کرنا چاہنا کہ آپ دی پہلی دادی جو ہے صفیہ ہے, صفیہ بنت جنیدب. یہ وچوں ایکو بیٹا ہویا ہے حضرت عبد المطلب دا, جو سارے بیٹے وچوں بڑا ہے حارث بن عبد المطلب. جس وقت زمزم دے چشمے دی کھدائی خواب آنتے خواجہ عبد المطلب نے شروع فرمائی, تو اے ہوئی بیٹا کدال لے کے کھدائی کر رہا سی. اور اس موقع تے ہی جدو زمزم برآمد ہو گیا, بازیاب ہو گیا, تو ہاشمیہ دی عزت اللہ نے اضافہ کر دیتا کہ اے لوگ بڑے اللہ دے مقرب نے, انہاں دیاں خواباں بھی سچیاں ہوندیاں. ہن زمزم دے برآمد ہون تو بعد سارے قریشی لوگ کہنے لگے کہ ساڈا بھی حصہ ہے, مگر سیدنا عبد المطلب نے کہا کہ یہ تے صرف ساڈا ہاشمیہ دا قبضہ ہوئے گا, اسی جس نو اجازت دیاں گے وہ زمزم نوش کر سکے گا. قریب سی کہ لڑائی چھڑ جاندی. اس وقت سیدنا عبد المطلب نے اپنے آپ نو تنہا سمجھیا کہ اج میرے بھی 4-5 بیٹے ہوندے تے میں کمزوری محسوس نہ کردا. اس وقت منت منی کہ اگر اللہ تعالیٰ مینوں 10 بیٹے عطا کرے گا اور میری زندگی وچ جوان ہو جان گے, جوانی نو پہنچن گے, تو میں اپنے دادا ابراہیم دی سنت عمل کردیا ہویا ایک بیٹا اللہ دے راہ وچ قربان کراں.
بھائی دوسری دادی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اور جناب عبد المطلب دی دوسری بیوی وہ ہے فاطمہ بنت عمر، اے نبی وسلم دی حقیقی دادی۔ فاطمہ بنت عمر وچوں اللہ تعالیٰ نے سردار عبد المطلب نو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ابو طالب، زبیر پہلے ہے، زبیر، ابو طالب اور عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ بنت عمر وچوں 5 بیٹیاں سردار عبد المطلب نو عطا فرمائی، یعنی 8 دی اولاد، 8 دی گنتی وچ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دادی مبارکہ وچوں انہوں نے پتن وچوں اللہ نے عطا فرمائی۔ اے حضور دیاں 5 پھوپھیاں جو ماں والوں اور باپ والوں حضرت عبداللہ دیاں سکیاں پیڑاں نے۔ ام حکیم البیضہ، ام حکیم البیضہ جو ہے یہ سیدنا عثمان دی حقیقی نانی نے۔ انہاں دی بیٹی عروہ جو ہے اس دے بیٹے حضرت عثمان۔ میں خاندان نبوت تھوڑی جی روشنی ڈالنا چاہنا تاکہ سانو اللہ دے رسول دے خاندان دی بھی کچھ سوجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ دوسری بیٹی یعنی حضور دی دوسری پھوپھی امیمہ، تیسری عروہ، چوتھی برہ، 5ویں عاتقہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے 2 چچا اور 5 پھوپھیاں اور آپ دا والد عبداللہ، یہ 8 فاطمہ بنت عمر وچوں پیدا ہوئے۔ بھئی تیسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دادی ہے جس دا نام ہے لبنہ بنت حاجرہ۔ یہ وچوں صرف ایکو بیٹا ہویا ہے بدبخت ابو لہب، دشمن اسلام، دشمن رسول۔ اے لبنہ بنت حاجرہ یعنی ام ابو لہب بنو خزاع قبیلے نال تعلق رکھتی ہے۔ ابو لہب دا اصل نام عبد العزیٰ ہے۔ اس وقت مشرکین اپنے معبوداں دی نسبت نال اپنا نام رکھتے سن، عبد الکعبہ، عبد العزیٰ، عبد اللات، عبد المنات۔ ہن بھی دور حاضر دے مشرک اسی طرح اس روایت نو قائم رکھدیا ہویا نام رکھتے ہیں عبد النبی، نبی دا بندہ، عبد الرسول، رسول دا بندہ۔ گویا کہ اللہ دی بندگی تو انکار ہے اور نسبت جوڑی اللہ دی مخلوق نال، اس شرک ہے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی چوتھی دادی حالہ بنت وہیب حضرت حمزہ دی والدہ۔ حضرت حمزہ تو علاوہ انہاں دے 3 بھائی اور پیدا ہوئے، مقوم، حجل اور مغیرہ۔ 5ویں دادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نتیلہ بنت خباب، یہ وچوں 3 بیٹے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 چچا زرار، قسم اور عباس۔ 6ویں دادی منعمہ بنت عمر، یہ وچوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے 2 چچا ہوئے غیداق اور مصعب۔ اس لحاظ نال مجموعی طور تے عبد المطلب دی جو اولاد ہے 6 بیویاں وچوں 15 بیٹے اور 6 بیٹیاں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پھوپھیاں اور چچیاں دا سارا حساب کتاب جو میں تواڈے سامنے بیان کیتا۔ حضرت حمزہ طبی طور تے بڑے دلیر، بے باک، بہادر
اور شکار دے بڑے شوقین سن۔ چھٹا سال آیا نبوت دا اعلان کیتیاں، اجے معدود چند یعنی چند لوگ، چند افراد اسلام قبول کر چکے نے، اسلام دا دائرہ اجے وسیع نہیں ہویا اور چھپ چھپ کے تبلیغ ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم دے گھر نوں پہلی درسگاہ دا درجہ عطا فرمایا۔ پہلا مدرسہ، پہلی درسگاہ، پہلا سکول جو اللہ کے رسول نے چلایا وہ کدی بلڈنگ چے کدا گھر ہے؟ حضرت ارقم دا۔ میں کہنا کہ اس گھر نوں مبارکہ ہون، ارقم نوں مبارکہ کہ جدے گھر نوں اللہ نے قرآن و حدیث دی تعلیم دا پہلا مرکز اور درسگاہ دا درجہ عطا فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت رکھتے سن، اگرچہ آپ اجے مشرک نے دائرہ ایمان اور اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول ایک دن گھروں نکلے، حمزہ شکار واسطے جنگل چ گئے۔ آپ صفا دے قریب تبلیغ فرما رہے ہیں کہ عمر ابن حشام المعروف ابو جہل آ گیا اور آپ نو دیکھ کے بڑا بھڑکیا اور ننگیاں گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ یہ مشرک دی فطرت اور عادت ہے، شور شرابہ کرنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا مجادلہ مقاتلہ تک اتر آنا۔ جیڑا بندہ سچا ہوندا ہے وہ دلیل نال بات کرتا ہے، جیڑا سچا نہیں ہوندا وہ بغیر دلیل دے گل کرتا ہے اور شور شرابہ کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہوئے تو بندہ صاحب سلیم الفطرت جو ہے وہ دلیل نال بات سنے گا، دلیل نال جواب دے گا۔ جو سلیم الفطرت اور جو خبیث الفطرت ہے وہ سینہ زوری، ضد، ہٹ دھرمی اور شور شرابے تو کم لائے گا، دلیل نال بات نہیں کرے۔ بیٹا گھر آیا کہنے لگا اپنی ماں نوں کہ امی میں باہر ایک شرط لایا۔ بیٹا کی شرط لگائی ہے؟ لوگ کہندے سن کہ کان کالا ہے، میں کہندا سا چٹا ہے۔ انہاں کہ پترا جھوٹا تو ہی ہے، لوکی سچے نے۔ اس نے کہا اماں یہ کیویں ہو سکتا ہے جدوں میں مننا ہی نہیں، میں جھوٹا کیویں ہوواں؟ تو من لینا بھی یہ توفیق الہی، حقیقت نو اور حق اور سچ بات نو تسلیم کر لے۔ تو ابو جہل نے اتنا ہنگامہ کھڑا کی تاکہ گالی گلوچ، تبرہ بازی اور سب و شتم تو علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک زخمی کر دیتا پتھر مار کے، اور آپ لہو لہان ہو گئے۔ اللہ دے راہ وچ نبیاں بھی بڑیاں تکلیفاں آئیاں نے، انبیاء نالوں ود کے کوئی مقدس مخلوق نہیں۔ حق دی خاطر یعنی چمی گویم مسلمانم بلرزم، اقبال کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں لا الہ الا اللہ کی گھاٹیوں کو، اس کٹھن مرحلے کے سفر کو جانتا ہوں۔ یہ سفر مشکلات سے بھرا ہوا ہے، مصائب و آلام سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ سمجھ دے کہ توحید ایڈا مشکل مسئلہ نہیں۔ توحید دی گواہی کائنات دا ذرہ ذرہ دے رہا ہے، ہر شے پکار پکار کے چیخ چیخ کے گواہی دے رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔
سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اتنیاں نعمتاں عطا کرن والا ہے، حی قیوم ہے، لا یموت ذات ہے کہ جس نو کدے موت نہیں آئے گی۔ اس زندہ نو چھڑ کے لوگ مردیاں نو پکار رہے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اور کوئی کہنے والا کہتا ہے زندہ چھڑ کے مویاں کولوں تے لین مراداں جاوے، قدر کی جاتے اللہ والا وہ شرم ذرا نہ کھاویں۔ تیرے پانے اللہ کولوں تے سب کچھ کھولیا پیراں، قدر خدا دائے کچھ جاتا مشرک قوم شریراں۔ ایسے عقیدے گندے کولوں اور توبہ کری شتابی، اور بہتر ہے حق تیرے اندر پاویں آگ وہابی۔ اللہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب تو بڑے توحید دے مبلغ دائی اللہ، بشیر بھی نے، نذیر بھی نے، حق دے سراج منیر بھی نے، بدر منیر بھی نے، میرے تے تیرے سارے دے پیر بھی نے۔ انیاں تکلیفاں حق واسطے برداشت کیتیاں نے، آپ دا سر پھوڑ دیتا ہے بے ایمان ابو جہل نے، لو لوہان صبر دے پیکر بنے ہوئے میرے پیرو مرشد گھر تشریف لے آئے، گالی دا جواب گالی نار نہیں دیتا، کسے بکواس دا جواب نہیں دیتا، صبر دا پیکر میرا نبی۔ اللہ فرماندا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے میرے پیغمبر تینو جو بھی کافر تے مشرک تے بت پرست کہندے نے کہندے رہن، سونیا تو سونا صبر کر کے وکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حکم کی آ رہا ہے یا ایہا المدثر، یہ تیسری وحی ہے قرآن، یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھ کے سون والیا، ہن سون دے دن لنگ گئے نے، قم کھڑے ہو جاؤ۔ مشن بڑا لمحہ چوڑا ہے، آفاقی تے وفاقی تے عالمگیر پروگرام ہے، تو ساری کائنات دے اندر میری توحید دے اجالے پھیلانے نے، تو شرک و کفر دے اندھیرے مٹانے نے۔ قوم فانذر، سنیو کھڑے ہو جاؤ، مینو نذیر بن کے وکھاؤ، لوکانو برے عقیدے تے برے اعمال دے برے انجام تو آگاہ فرماؤ۔ انذر، ڈراؤ لوگوں کو ان کے خطرناک انجام سے آگاہ فرماؤ۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔
میری توحید دے نعرے لگاؤ. ایتھے میرا تے ذکر ہی کوئی نہیں. گھر میرا، کعبہ میرا، حرم میرا، اور ذکر کسے ہور دا ہے. عزا، لات و منات اور حبل دی جے پکاری جا رہی ہے اور نعرے لگائے جا رہے ہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، محبوب تسی میرا نعرہ لگاؤ. اور اس رستے دے اندر مشکلات آن گیاں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب واسطے صبر کرو. اللہ اکبر. صبر دیاں تلقینہ مسلسل. تو جس وقت یہ واقعہ ہویا، ابو جہل نے حضور نو زخمی کیتا، لو لہان کیتا، بکواس کیتی، بہودہ گوئی دا مظاہرہ کیتا. اس وقت عبداللہ بن جدعان دی آزاد کردہ لونڈی ہے، وہ اپنے مکان دی چھت تے بیٹھ کے یہ سارا منظر دیکھ رہی. حضرت حمزہ شکار تو تشریف لے آئے، کمان حمائل کی تھی، اور اس لونڈی نے آگے اس واقعہ تو باخبر کیتا ہے، دسیا ہے کہ تسی تے جناب شکار تے گئے سو، پچھے اے واقعہ رونما ہوئے. اور او کی کہن دیئے کہ میں تو سمجھنی ہاشمی مر گئے نے. کہیں دے کیوں؟ حضرت حمزہ پوچھا لگے کہ میں دی گل کر رہی ہیں؟ کہیں دیئے اللہ اکبر. مر جاؤ قریشیو ڈب شرم اتار کے، وے مر جاؤ قریشیو ہاشمیو ڈب شرم اتار کے. ابو جال چلا گیا ہے محمد نو مار کے. جے اج عبداللہ ہندا، اللہ اکبر، جے اج عبداللہ ہندا تے پھڑدا للکار کے، چمڑی ادیڑ دیندا اس گندے مردار دی. اے چوک مدینے والے احمد سردار دی. حضرت حمزہ دا خون گرم ہویا، مشتعل ہو کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے میرے تے کھانا پینا حرام میں، جدوں تک میں اپنے یتیم بھتیجے دا بدلہ ظالم کولوں نہ لے لاں. سدھے حرم پہنچے نے، اوتھے قریش دی مجلس دے اندر بے ایمان ابو جہل لاف زنی کر رہا ہے، بونگیاں مار رہا ہے، بکواس کر رہا ہے. جاندیاں حضرت حمزہ نے کمان کھچ کے ادھے سر وچ ماری، سر دو کھن ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کی سمجھے کہ محمد دا پیچھے وارث کوئی نہیں؟ تیری جرت کس طرح ہوئی ہے؟ اور میرے یتیم بھتیجے دی طرف نگاہ اٹھا کے جڑا دیکھے گا میں ادھی اک کٹ دیاں گا. اور سن لو جننے بھی اتھے کھڑے نے حرم دے اندر، جو محمد دا مذہب ہے وہ ہوئی میرا مذہب ہے، جو اونا دا دین ہے وہ ہوئی میرا دین ہے. جاؤ میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو. آپ بڑے بہادر نے، بڑے بے باک نے. ابو جہل نو کہے امیر حمزہ جے وڈا روب کھائیں گا یاد رکھیں، جے تو چودھرییں کٹ اسی بھی نہیں، جے تو چودھرییں کٹ اسی بھی نہیں. اینا روب جمائیں گا یاد رکھیں، جیڑا کم کردہ ہے انہوں کرن دے تو، جیڑا کم کردہ ہے انہوں کرن دے تو. جے کر لت اڑائیں گا یاد رکھیں، برچہ مار کے پاڑ دیاں ٹڈ تیرا، اور کھوتے وانگ اڑائیں گا یاد رکھیں. آج تو بعد جے لڑیا تو نال سونے،
اج تو بعد جے لڑیا تو نال سونے بدلہ اپنا پائے گا یاد رکھی تیری کھوپڑی چیر دکھن کرساں اور تیری کھوپڑی چیر دکھن کرساں ایویں جگ تو جائے گا یاد رکھی اللہ اکبر بدلہ لے کے واپس آئے میرے نبی سونے صبر دا پیکر بن کے تشریف فرما رہے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہون تے خوش ہو جانا میں تیرا اس ظالم کو بدلہ لے تیرے نے چونا سر پاڑیا میں ہودا ہون تے بول دے ہی نہیں سی اور منے پرے دے اندر کے قصور میرا ہے اللہ اکبر فرمایا چاچا جی میں تے انج خوش نہیں بیٹا کیوں میں تے تیرا بدلہ لے کے آیا اللہ اکبر فرما دے رہے انج تے پاویں سارے کافران مار دے انج تے پاویں سارے کافران مار دے میں نہیں ہوں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے مینوں جے خوش کرنی کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی جے اللہ اکبر توحید پیش کی تھی نا آپ نے کی جواب ہے دیکھو موڑ کتنا حسین ہے اللہ جس نو ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے ہدایت وسائل پیدا کر دیتا ہے ہدایت دے دروازے کھول دے اللہ اکبر فوراً ہی جواب دے نے جے انج تو راضی میرے سونے تاریا جے انج تو راضی میرے سونے تاریا کلمہ پڑھا دے مینوں رب دیا پیاریا اللہ اکبر جے انج تو راضی میرے سونے تاریا کلمہ پڑھا دے مینوں رب دیا پیاریا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنا ماریا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنا ماریا لا الہ دی بولی اور کال جے ٹھار دی لا الہ دی بولی کئین تے کلمہ سکھاندہ ہی نہیں نا اللہ اکبر کلمہ دا ترجمہ کریے انج بڑے عاشق نے توحید پیش کراؤ دشمن ہو جان گے رسول دے بڑے عاشق نے حدیث پیش کراؤ فرمانے پیغمبر پیش کراؤ تو اٹھے دشمن ہو جان گے اللہ اکبر انج قرآن نو بڑا چمن گے بڑے بوسے صدقے جان کدے ادھر فرمایا نام سنن سر چشم نوامن ادبوں تباہ نمانی پڑھو حدیث نبی دی جے کر پینی دیندے پانی ویخ قرآن سلامی ہون آکھن صدقے جائیے کھچر وانگ دلتے مارن جے پڑھ کے ایت سنائیے اللہ اکبر یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا اے ہوئی قرآن ہے جنہوں پڑھ کے بہتے گمراہ ہوندے میں نہیں کہندہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے پہلا پارہ ویہدی بہ کثیرا اور بہتے ہدایت والا ہوندے ان القرآن یہدی للتی ہے یا اقوام قرآن اور رستہ بخاندہ ہے جڑا سارے راما وچوں سیدھا راہ ہے لیکن کنہ لوکاں واسطے فرمایا ہدی للمتقین یہ رہنما ہے ان لوگوں کے لیے ہدی للمومنین نہیں کہا ہدی للمسلمین نہیں کہا یعنی مومنوں کے لیے ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے فرمایا نہیں یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تقوی نہیں ہے پرہیزگاری نہیں ہے قرآن ان کے لیے رہنما نہیں ہے
اللہ اکبر، قسمت چنگی حضرت حمزہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور توحید تے آ گئے، ہنیریاں وچوں ہمیشہ واسطے نکل آئے۔ اے واقعہ سن 6 نبوت ہے، یعنی 6واں سال اعلان نبوت کیتے ہیں۔ اس تو بعد حضرت حمزہ دا کردار بڑا مثالی بھی ہے، کمالی بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال یعنی ہم رکاب نبوت بن کے آپ دے مخلص ساتھی بن کے آپ دا ساتھ دیتا ہے، اور جنگاں دے اندر، جہاد دے اندر آپ نے بڑے بہادری دے جوہر دکھائے نے۔ یعنی بدر دی جنگ دے اندر آپ نے شتر مرغ دے پر دی کلگی دا نشان سر تے لگایا سی، اور دوہاں ہتھاں میں تلواراں پکڑیاں ہی سن، اور جدھر اللہ دا شیر جاندا سی لاشاں تے لاشاں گراندا سی۔ 70 قیدی جو بدر دے اندر ہوئے، انہاں وچوں ایک قیدی پوچھدا ہے، اے بندہ جنہیں کلگی دا نشان لگایا ہے، خود پہنے ہے، یہ بندہ کون ہے؟ کہنے لگے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا ہے حمزہ بن عبد المطلب۔ او قیدی، کافر قیدی کہندا ہے اس بندے نے سانو سب تو زیادہ نقصان پہنچایا، ساڈے بڑے بندے نے قتل کی۔ اللہ دے رسول نے خطاب دیتا ہے، اسد اللہ و رسولہ، اللہ دا شیر اور اللہ دے رسول دا شیر۔ اللہ کئی کہنے والے کہتے ہیں دیکھو جی اسی کہنے اسی غوث پاک دے کتے ہاں تے تسی بھی تے آندے ہو اسی شیر ہاں، تسی کیوں شیر کہندے ہو؟ بھئی کتے وچ اور شیر وچ زمین اسمان دا فرق ہے۔ کتا ناپاک بھی ہے، اور کتے دی ناپاکی اتنی ہے کہ اگر برتن منہ پا جائے 7 باری دھون دا حکم ہے، پہلی دفعہ بھی مٹی نال، آخری بار بھی مٹی نال، 7 بار۔ اور اتھوں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث چاہتا ہے کہ آپ ایک دن پریشان بیٹھے رہے، اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ تسی پریشان ہو؟ فرمایا جبریل اس ٹائم آن دا وعدہ کیتا ہے سی، جبریل وعدہ خلافی کدی نہیں کیتی، تسی کر جاندے ہو نا جی، کر دے ہو نا، میں بھی کر جاندہ ہوں، تسی بھی کر دے، کٹ کو نہیں اسی کرتے۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا۔ اللہ اکبر، وفاداروں کی دنیا میں وفائیں بدل جاتی ہیں، نکل جاتا ہے جب مطلب ادائیں بدل جاتی ہیں، نگاہیں بدل جاتی ہیں۔ ان اللہ دا کان عنہ مسئولا، وعدے کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ہر آدمی سے کہ تم نے فلاں سے یہ وعدہ کیا تھا، پورا کیوں نہیں کیا؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اللہ والوں کی تعریف میں اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اپنے وعدوں کو پورا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبریل نہیں آیا، جبریل کدے خلاف ورزی نہیں کی تھی وعدے دی، اے ٹائم سی ہو دے آؤندا، میں اس گل تو پریشان ہاں۔ جبریل بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ وعدے دے مطابق ہی آیا ہوں، میں کارج داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ تے بیت نبوی ہے، یہ تے اللہ دے رسول دا گھر ہے، تو کہنا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ جس چار پائی تے تسی جلوہ افروز ہو، او دے تھلے کتے دا ایک پلہ ہے، وہ بیٹھا ہے، تے جس گھر کتا ہوئے اسی رحمت دے فرشتے اس گھر داخل۔ ہن تے کئی بزرگ نے کتیاں والی سرکار، کتیاں والی بلیاں والی سرکار ہے، وہ سکے سرکاراں ہی سرکاراں نے، بندے تے ٹاویں ٹاویں نے، سرکاراں ہی سرکاراں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلے نو باہر نکالیا، کتورے نو باہر نکالیا، جبریل پھر داخل ہوئے، ٹھیک ہے،
کتا ہوئے مکے دا کتا ہوئے مدینے دا انہوں مار کے کڈن دا حکم ہے بولو نا کتا چون لتاں والا ہوئے یا جیڑا کتا ہے او پاویں اللہ دے نبی دا کتا ہے او ناپاک ہے اور شیر دی بہادری اس دی شجاعت دی وجہ تو اس صفت دی وجہ تو کہ بہت بہادر ہے یہ نسبت دیتی جاتی ہے کہ تمام جانوراں وچوں جتنے جنگل دے درندے نے شیر سب تو زیادہ بہادر ہے اور حضرت حمزہ نو کی ایک خطاب ملیا ہے اسد اللہ و رسولہ اللہ دا شیر اور اللہ دے رسول دا شیر اللہ اکبر 2 ہجری دے اندر بدر دی جنگ ہوئی اس جنگ دے اندر آپ سلم نے جنہ لوگاں نو ٹارگٹ کیتا ہے جنہ نو مارے ہے قتل کیتا ہے وصل جہنم کیتا ہے انہاں وچ عتبہ بھی عتبہ ابن ربیعہ شیبہ ابن ربیعہ ولید بن عتبہ اس بنیاد تے ہند بنت عتبہ نے قسم کھا دی کہ میں جیسے بھی حمزہ کو انتقام لیا گیا میں لینا ہے اس نے جبیر بن مطعم دے غلام وحشی نو خریدیا آمادہ کیتا کہ میں اپنے باپ اپنے بھائی ولید اپنے چچا شیبہ دا بدلہ لینا ہے حمزہ نے میرے باپ عتبہ نو قتل کیتا ہے میرے چچا شیبہ نو قتل کیتا ہے اس نے ولید میرے بھائی ولید بن عتبہ نو قتل کیتا ہے میں حمزہ کو ضرور انتقام لینا اور وحشی نو کیا بھاری انعام دیاں گی رقم بھی دیاں گی تینوں آزادی بھی دلاواں گی میرا ایک کام کر کے بخا کرائے دے قاتل تے ہر دور وچ لبدے نا بولو تو صحیح اصل منتقم جڑا انتقام لین والا ہوتا ہے کسی اور تھا تے ہوتا ہے وہ بندے خریدتا ہے بھائی جی گل ہے ایک بندہ پھڑکانا ہے وہ جڑے جرائم پیشہ اور پیشہ ور قاتل ہوندے نے وہ کہتے ہیں جناب اینی رقم لواں گے تے تہاڈا بندہ سی بلے لا دیاں اسی طرح وحشی دے نال سمجھوتا ہو گیا ہند بنت عتبہ دا مزہ ہوتا ہے بہادری یہ وے کہ کسی للکار کے سامنے آؤ چھپ کے وار کرنا بہادراں دا کام نہیں یہ بزدلاں دا کام حضرت حمزہ بڑے بہادری دے جوہر دکھا رہے نے احد دی جنگ دے اندر جو 3 ہجری دے اندر ہوئی اور یاد ہے کہ اس جنگ دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تو پہلے جو دراسی 2 پہاڑاں دے درمیان الحمدللہ کھانا دیکھے ہو درہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 صحابہ اس مقام تے کھڑے کیتے تیر انداز اور یہ ہدایت فرمائی کہ جنگ دا نقشہ کچھ بھی ہوئے تو سا اس درے نو نہیں چھڑنا مقصد یہ سی کہ پچھوں آ کے دشمن ساڑھے تے حملہ آور نہ ہو جائے عقب تو اے تیر انداز اے 70 صحابہ درے تے کنے مقرر کیتے نے سپہ سالار اسلام جناب محمد رسول اللہ تو ایک دفعہ مسلمانوں نے بڑا غلبہ ہویا کفار تے چڑھائی کر دیتی قتل و غارت وہ اگے لگ کے دوڑے حتیٰ کہ مال غنیمت لٹنا شروع کر دیتا انہاں 17 نے ویکھیا بے ہر شے لٹ کے تے وہ لے گئے بھئی دنیا ہے نا بندہ لالچ وچ آ ہی جاندا ہے تے اسی تے محروم رہ گئے انہاں درا چھڑ دیتا اس وقت خالد ابن ولید اجے مومن نہیں ہوئے اسلام نہیں لے آئے بڑے ماہر حرب و ضرب سن انہوں نے ایک دستہ لے کے پچھوں دی انہاں تے حملہ کرتا جنہاں نے درا چھڑیا جنگ دا نقشہ بدل گیا مسلمانہ تے بڑا سخت وقت آیا قتل و غارت شروع ہو گئی 70 صحابہ شہید ہو گئے انہاں شہیداں وچ حضرت حمزہ سید الشہداء بھی اور ایک
اس طرح شہید ہوئے نے کہ اے وحشی للکار کے نہیں ایک چٹان دے یا ایک پتھر دے پیچھے چھپ گیا کہ حمزہ آ رہا ہے لڑدا لڑدا میرے سامنے آئے گا تو میں نشانہ بناواں گا. یہ کول 2 تاریخ خنجر ہے. یہ تاک کھڑا ہے چھپ کے حضرت حمزہ سامنے آئے انہیں برچھا ماریا اور پیٹ تے لگا مسانے دے قریب. حضرت حمزہ گرے اور پھر اٹھن دی کوشش کیتی ہے مگر اٹھ نہیں سکے حتیٰ کہ جام شہادت نوش کر گئے مگر وحشی دیکھنا چاہتا ہے حمزہ اجے زندہ تے نہیں لیکن جرت نہیں پہ رہی شیر دے قریب جان دی. انہیں کنکری لے کے ماری کہ جے کوئی حرکت کیتی میں سمجھاں گا حمزہ زندہ ہے. اللہ اکبر. کنکری لگائی آپ بے حس و حرکت پہ گئے. انہیں یقین ہو گیا کہ حمزہ جامع شہادت نوش کر گئے نے. قریب آیا اور اس نے آپ دے لاشے نو مسلح بنایا. نک کٹیا اکھاں دے 2 ڈیلے کٹے کان کٹے زبان کٹی 2 ہاتھ کٹے. اللہ اکبر. سنگ دلی دی بھی انتہائے کہ پھر آپ دا دل مبارک کٹیا اور ساریاں چیزاں رسی وچ پرو کے ہندا دی خدمت پہنچیا تے کہندا جی وعدہ پورا کر دیتا ہے ہن تسی اپنا وعدہ پورا کرو. میں نبی دے شیر چچا حمزہ نو مار کے آیا اے عزا لے کے آیا. 11 ٹکڑے کر دیتے گئے حضرت حمزہ دی لاش تے. ہندا نے اس قدر درندگی اور صفاقیت کا مظاہرہ کیتا ہے اجے بھی انتقام دی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. حمزہ دا کلیجہ موج پا کے چبا کے نگلن دی کوشش کی تھی مگر نگل نہ سکی اور تھک دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے چچا دے حالت زار دیکھی مسخ شدہ لاشا مبارک دیکھا ہے. آپ دے اکھاں برسنیاں شروع ہو گئیاں اور آپ نے قسم کھا دی اللہ دی قسم اگر میں زندہ رہا میں اپنے چچا حمزہ دے بدلے وچ 70 مشرک ماراں گا. ایک قسم کھا دی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل دی آیت نمبر 126 اور 127 نازل فرما کے اپنے نبی سونے نو صبر دی تلقین فرمائی کہ محبوب اتنے جذباتی نہ ہو. جنہ 17 نو تسی مارنا چاہتے ہو اللہ دی مشیت ہو سکتا ہے کئیاں نو اللہ ایمان دی دولت نال نوازنا چاہے وہ مشرف با ایمان مشرف با اسلام ہو جان. ارشاد ہویا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. جنی تو انو سزا ملی ہے اینی دشمن نو بھی ملنی چاہیے دیئے ایدوں ود نہیں. لیکن اس تو بھی ایک بات ہے وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. تے جے انتقام لین دی بجائے بدلہ لین دی بجائے جے تسی معاف کر دیو صبر دا مظاہرہ کرو تے ایک کام صبر کرن والیاں واسطے او دے نالوں بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کرو پر صبر اللہ دی توفیق نال ہوتا ہے. اِلَّا بِاللَّهِ وَمَا صَبْرُكَ. محبوب تو اڈا صبر بھی توفیق الہی دا محتاج ہے. جدوں تک اللہ توفیق عطا نہیں کرے گا تسی بھی صبر نہیں کر سکتے. فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ انہاں دیاں کاروائیاں تے انہاں دے منصوبے مشرکاں دے ویکھ کے دل وچ تنگی محسوس نہ کریا کرو سونیوں صبر کرو اللہ اکبر مکی دور دے اندر بھی اللہ نے صبر دے بڑے احکام نازل فرمائے نے جتنی آیات اتریاں نے صبر دیاں نازل ہوئی اور اتھو تک کے بعد کہندے نے کہ صبر کرنا بہترین انتقام ہے جدو بندہ صبر کرتا ہے اس وقت وہ اپنا معاملہ اللہ دے حوالے کرتا ہے کہ یا اللہ تو جان تے اے جان میں تے صبر کراں گا تیرا حکم من اے نہیں اپنا میوں مار لیا جو بس چلتا سی کر لیا جو ہو سکتا سی او کیتا او کر کے دکھایا اور بالآخر بے بسی اور مجبوری دا عالم تے آکھنا ساڈا تے صبر جو ہوندا سی وہ کیتا ہے اجے صبر ہے ادا نہ صبر ہے ایک بی بی دا بچہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونوں گزرے وہ وین کر رہی سی فرمایا بی بی صبر کرو انہوں نے سی پتا ہے اللہ دے رسول ایسی ہوئی مسلمان آپ دے چہرے تو آشنا نہیں بڑی بے باک ہو کے مشتعل ہو کے بولی وے تیرا مر جائے نا تاں تینوں پتہ لگے پتر تے میرا مویا ہے نا بڑیاں صبر دیاں گلاں کرنا ہے آپ تشریف لے گئے پچھو کسی نے دسیا بی بی تو کتنی گستاخانہ اندازی گفتگو کی دیئے تینوں پتہ نہیں ہو اللہ دے رسول نے بی بی اللہ دے رسول دی خدمت حاضر ہو کے اپنی گستاخی اور بے ادبی دی معافی طلب کی تھی آپ نے فرمایا بی بی صبر دا زمانہ مصیبت دا آغاز دا زمانہ ہے جدو مصیبت شروع ہوندی ہے ادو صبر کرنا سب تو افضل ہے بے پیٹ پٹا کے پٹوکا کر کے وین کر کے وال کھو کے کپڑے پھاڑ کے سارے جگ نو تماشا وکھا کے پھر آکھنا آہو پینا ساڈا تے صبر ہے کگی بہ گئی نا آواز نکلتا نہیں ہن صبر دا مظاہرہ کر دی ایدہ نا صبر نہیں اور صبر والے دا درجہ بڑا ہے اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللہ کہندا ہے جڑے مصیبتاں دے اندر صبر کرن والے نے انہاں تے میریاں رحمتاں برسدیاں او ہوئی لوگ ہدایت والے نے اللہ اکبر ایک بندہ نماز تو بعد دعا پہ کر اللہم انی اسالک الصبر اللہ دے رسول تھوڑی دور مسلح تے تشریف فرما لے انہوں ویخ دے پہنے او دے کلمات دعا دے سن دے پہنے او کی بے کہندہ ہے اے اللہ میں تیرے کوڑوں صبر منگنا آپ نے فرمایا کی منگن دیا ہے مصیبت پہ منگنا ہے نہیں یا رسول اللہ میں تو صبر منگیا ہے فرمایا پہلا مصیبت ہوندی پھر صبر ہوتا ہے صبر پہلا نہیں ہوندہ پہلا مصیبت ہوندی ہے اللہ کو مصیبت نہ منگا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اے میرے محبوب غم نہ کرو بلکہ غم دی بجائے صبر کرو جیڑا صبر کرے گا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرن والیاں دے نال اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اے حال ویک کے اللہ دے رسول دا ایک بشری تقاضے دے تحت جذبات جا جانا ہے فطری عمل ہے
اللہ نے جب صبر دی تلقین کی تھی آپ خاموش ہو گئے آپ نے صبر دا مظاہرہ کیتا فرمایا میرے چچا حمزہ دے لاش نو اٹھا کے لے آؤ میں جنازہ پڑھنا ہے اور صحابہ نو کیا صفحہ بنا لو اللہ اکبر اس موقع دے آپ نے فرمایا میرا دل تے چاندہ سی میں چچے دا جنازہ نہ پڑھاؤں میں اپنے چچے نو کفن نہ پہناواں میں اپنے شیر چچا حمزہ نو دفن نہ کراؤں میرا دل تے چاندہ سی میرے چچے دے جسم اطہر دی ایک ایک بوٹی پرندے نوچ نوچ کے کھا جاؤں اور میرے چچا دا جسم منتشر ہو جائے قیامت والے دن میرے چچا دے بکھرے ہوئے منتشر اعضاء کٹھے ہو کے جسم تیار ہوئے اللہ اکبر میرے چچا دے اعضاء اور جو بریدہ ہو چکے نے مقتوع ہو چکے نے اٹھا کے لے آؤ میں اپنے شیر چچا دا جنازہ پڑھنا ہے اس وقت زبان رسالت تو ایک کریڈٹ تا ہویا ایک تمغہ ملیا ہے آپ نے فرمایا دنیا دے اندر شہید تے بڑے نے پر میرا چچا حمزہ سارے شہیدان دا سردار اللہ اکبر بدر دی جنگ وچ سب تو پہلے ایک بندہ شہید ہویا ہے تو انہوں پتہ کیڑا ہے حضرت مہجہ بن صالح اے حضرت عمر فاروق دے آزاد کردہ غلام سب تو پہلے مہجہ شہید ہوئے اور اس موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اج بدر دے جننے شہید نے شہدائے بدر دا سردار میرا مہجائے اے بدر دے شہیدان دا سردار اور اپنے چچائے محترم حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو اسد اللہ و رسول ہی انہاں دے بارے فرمایا ہے میرا چچا حمزہ سارے شہیدان دا سردار اور دوستو میں حضرت حسین شہید برحق تسلیم کرنا آل رسول دے جننے چھوٹے بڑے شہداء نے جو 72 دی تعداد دے اندر نے سب شہدائے حقہ نے جنہاں نے اسلام واسطے قربانیاں دیتیاں سر قلم کروائے نے مصائب و آلام دے کٹھن مرحلے طے کیتے اور جبر تے ظلم نال ٹکراؤ کر کے حق دا علم بلند کیتا ہے میں شہدائے کربلا سارے انو خراج عقیدت پیش کرنا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول نے جو جنت دے شہزادے نے جو جگر گوشہ فاطمہ بطول نے ابن حیدر کرار نے اور شانہ نبوت دے سوار نے اللہ اکبر انہوں امت نے خطاب دیتا ہے سید الشہداء کنے خطاب امت نے مگر حضرت حمزہ سید الشہداء دا خطاب امت دے نبی نے عطا فرمایا ہے اللہ اکبر سیدنا حضرت حمزہ نو دیکھن واسطے سکی پین صفیہ آئی ماں ایک حمزہ دی مقوم دی مغیرہ دی اور حمزہ دی ایک ماں ہے صفیہ آئیاں میں اپنے ویر نو ویکھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہاں دے بیٹے زبیر نو اللہ دے رسول نے وصیت کی تھی تیری امی آ رہی ہے میری پھپھی آ رہی ہے حمزہ دی بہن صفیہ آ رہی ہے زبیر سونیا عورتاں دے حوصلے بڑے تھوڑے ہوندے نے جویں میرے چچا دی حالت کر دتی گئی ہے جویں انہاں دی لاش دا مسئلہ کر دتا گیا ہے میری پھپھی صفیہ ویکھ کے برداشت نہیں کر سکے گی لہذا اپنی امی نو اوتھے روک دینا اگے نہ آن دینا کتے اپنے ویر نو ویکھ کے وین نہ شروع کر دے وے کتے میری
پھپھی صفیہ دی زبان تو ایسا جملہ نہ نکل جائے جدے تو عرش والا ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ زبیر نے روکیا، صفیہ کہن لگی وے زبیر میرا رستہ چھڑ دے، تینوں پتہ ہے جیڑی ماں دا جمعہ ہویا حمزہ ہے اسے ماں دی میں جڑی ہوئیاں، میں کوئی بے صبری دا مظاہرہ تے نہیں کرانگی، میں دے اپنے ویر نو خراج پیش کرن واسطے آئیاں۔ شہید تے اور بھی بڑے نے پر اسلام تے جہاد دے میدان دے اندر جیڑا کارنامہ میرے ویر حمزہ نے ادا کیتا ہے، میں دے اپنے ویر حمزہ نو خراج تحسین پیش کرنا آئیاں۔ یہ جذبات سن کے اللہ دے رسول نے فرمایا زبیر آن دیو، صفیہ نو آن دیو، میری پھپھی نو آن دیو، وہ اپنے ویر دا لاشا ویکھ لوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خراج تحسین پیش کیتا ہے اور جاندی وار دو چادراں دے کے چلیاں گئیاں۔ اے میرے ویر دے کفن دے اندر دو چادرہ استعمال کر دیا نے، مگر شہید اور بھی بڑے نے۔ حمزہ دا ایک حقیقی بن جائے، میرے نبی سونے دی پھپھی دا بیٹا ہے، اے دا نام عبداللہ بن جہش ہے، اے بھی شہید احد ہے۔ مامے پڑے وینو ایک جگہ تے کٹھا کیتا، اللہ دے رسول نے جنازہ پڑھیا، پھر دوسرا لاشا آ گیا، پھر تنہ لاشا تے جنازہ پڑھیا، پھر چوتھا شہید احد آ گیا، اسی طرح ایک ایک کر کے اودا گیا ہے۔ حضور جنازہ پڑھ دے گئے نے۔ حضرت حمزہ دا اس دن 70 واری جنازہ پڑھیا گیا۔ اللہ اکبر۔ 70 بار سید الشہداء دا جنازہ پڑھیا، چادر سر دے اتے ڈالی، پیر ننگے ہو جاندے نے، پیر ول کر دے نے، سر مبارک ننگا ہو جاندہ ہے۔ ایک قبر دے اندر مامے پڑے ہوئے نو دفن کیتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا دا سر کج دیو، پیر ننگے رہن دیو، اتے کار رکھ دیو۔ اللہ اکبر۔ کئی مسلمانہ نے رونا شروع کر دیتا ہے، یا رسول اللہ ساڑھے تے بھی دور ہونا سی، اج ساڑھے شہیدانوں کپڑا بھی میسر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہو جی موت تو محفوظ رکھے، کئی بیچارے لاوارث سمجھ کے دفن کر دیتے جاندے نے، اونا دا جنازہ بھی کوئی پڑھن والا نہیں ہوندہ، اونا تے آنسو بہان والا بھی کوئی نظر نہیں ہوندہ۔ کئی تے اینے بد نصیب ہوندے نے کہ اونا نو کفن بھی نہیں پہنایا جاندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 70 شہدائے احد، چھوٹی جی غلطی دی بنیاد۔ غلطی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی ایک نافرمانی۔ اسی کنیاں کرنے ہیں، فرمایا اے درہ نہیں چھڑنا، کچھ بھی ہو جائے اے درہ سانوں بھی آکھیا ہے نا، تساں ایمان اسلام نہیں چھڑنا کچھ بھی ہو جائے، پیکے ناراض ہو جان، سورے ناراض ہو جان، کڑم ناراض ہو جان، جوائی ناراض ہو جان، تساں اللہ تے اللہ دے رسول دا دامن بولو کھول کے جو چھڑی بیٹھن تو آنی سارے بول دے۔ اللہ اور اللہ کے رسول دے دامن نو پکڑنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے اللہ دی رسی قرآن و سنت اسلام ایمان مضبوطی نال پکڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ درہ چھڑیا، تھوڑی جی نافرمانی ہو گئی، بدلہ کی ہویا 70 شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 70 شہید ہو گئے، اینی کو اللہ کے رسول دی نافرمانی تھی۔ اسی قدم قدم تے نافرمانیاں کرنے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء جنہاں دے مقبرے نو قبر نو
قبر کیے ہموار زمین ہے مدینے تو 3 میل دے فاصلے تے احد پہاڑ دے دامن دے اندر ہون تے اتھے ایک بہت بڑی مسجد بناتی گئی ہے وہ مساجد 6 گرا کے چھوٹیاں چھوٹیاں مسجد ابو بکر مسجد عمر مسجد عثمان مسجد علی مسجد عائشہ مسجد فاطمہ انہوں ساریاں مسجدہ میں جو مسجد فاطمہ ذرا بڑی مسجد سی بغیچہ بھی بڑا سونا سی وہ سب گرا کے انہوں نے ایک کو مسجد بناتی مسجد شہدائے احد اور اس تو اگے وہ ایک احاطہ ہے اس دے اندر 70 شہدائے احد حضرت حمزہ دی درمیان قبر ہے اور اس مقام تے چند پتھر چن دیتے گئے ایویں چنے اس طرح رکھ دیتے گئے اور نشاندہی کیتی گئی ہے کہ ام الرسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حمزہ سید الشہداء اسد اللہ و رسولہ حضرت حمزہ دی اے قبر ہے اور اے 70 شہدائے احد میں جنہ دے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھے کتنے خوش نصیب لوگ نے کہ جنہ نے اللہ دے راہ دے اندر جام شہادت نوش کیتا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھے دلہ میں بھی شہادت دا ذوق و شوق پیدا کرے مرنا تے سارے جہان نے موت آنی برحق ہے یہ اٹل حقیقت ہے تو جی شہادت دی موت آ جائے تو بہتر نہیں اللہ تعالیٰ ساری زندگی دا خاتمہ ایمان اور اسلام تے فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خطبہ تو بیشتر چند دعائیہ رکعات نے حافظ عرفان صاحب خطیب جامع مسجد علی محمد والی دل دے عارضے دے اندر مبتلا نے اللہ تعالیٰ جی مولانا نو حافظ صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ساڑی مسجد مسائب باو خالد صاحب سکول والے دی اہلیہ محترمہ بیمار نے ہسپتال داخل نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور خیر و عافیت نال اپنے اہل خانہ میں آن کی توفیق عطا کرے ایک رکا ہے یہ نہ کیا کہ میرے بھائی دا دماغی توازن درست نہیں رہا اللہ تعالیٰ جی انہوں نے دماغی توازن جلد تو جلد درست فرمائے اور صحت کاملہ بخشے اور اللہ تعالیٰ تمام بیماریاں کافور فرمائے کل بروز ہفتہ 3:30 بجے باجی کلثوم صاحبہ شیر پنجاب والے دے گھر خواتین دا ایک تبلیغی اصلاحی جلسہ یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے تمام خواتین تشریف لیا کے اس باب اس دینی پروگرام رونق عطا کرن اور ثواب دارین حاصل کرن ایک رکایہ جی انہوں نے کہا میرے نانا جی غلام محمد صاحب انتقال فرما گئے رہے اللہ تعالیٰ جی تھوڑے نانا جان جنت الفردوس اللہ عطا فرمائے اپنی جوار رحمت جگہ عطا کرے کروٹ راحت بخشے اور انہوں نے جملہ لفظاں خطامتوں درگزر فرمائے ایک ضروری اعلان ہے 5 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام چوک پیپلز کالونی فیروز والا روڈ مدینہ ٹاؤن فقیر پورہ میروالا یا اللہ مدد کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس کے اندر ساری جماعت دے معروف خطبہ سکالر علماء تشریف جا رہے ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عمر صدیق صاحب پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب
مولانا حضرت ستین شاہ صاحب نقوی، مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اور شیر ربانی حضرت مولانا محمد علی ربانی صاحب اور عظیم سکالر مولانا سید طیب الرحمن زیدی صاحب، کافی ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لے رہے ہیں۔ 5 اکتوبر چوک پیپلز کالونی فیروز والا روڈ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا